بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر سیریز کا لیکچر 15 اور میری پھر سے کہوں گا خوش بختی کہ میں نے سہیل ناصر صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بخوشی اسے قبول فرمایا اور آج اپنی گو مصروفیت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں۔ بڑا اہم سبجیکٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ نے آگے لا موڈس میں جانا ہے تو اس کی تیاری کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے نوجوان وکلاء کی رہنمائی کے لیے یہ ہر وقت ہر لمحہ دستیاب ہوتے ہیں۔ بطور جج بھی جب یہ تھے تو بار ایسوسیشنز کی ریکویسٹ پر انہوں نے بہت اہم لیکچر ڈیلیور کیے اور ہماری خود پر خوش بختی کہ وہ آج بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ آپ نے 1987 میں اردو لاء کالج سے LLB کی ڈگری کی، 1987 میں ہی ڈسٹرکٹ بار کے ممبر بنے، 1999 میں 89 میں ہائی کورٹ بار راولپنڈی کے ممبر بنے، 1999 میں آپ کی سلیکشن بطور ایڈیشنل سیشن جج ہوئی اور 2022 تک آپ نے بطور جج خدمات انجام دی۔ 2006 میں آپ کی پروموشن ایز سیشن جج ہوئی اور 2021 میں آپ بطور ہائی کورٹ جج ایلیویٹ ہوئے۔ بطور وکیل آپ کی عدالت میں پیش ہونا ہمارے لیے باعث فخر تھا اور باعث اطمینان تھا۔ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک محفوظ پایا کیونکہ آپ کو قانون پر جس معاملے میں بھی آپ سماعت کرتے تھے آپ کو گرپ تھی۔ تو مزید وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آج کا لیکچر۔ تھینک یو طلعت زیدی صاحب اور ارشد صاحب اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جو ایڈمنسٹریشن ہے کہ مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنے ہی دوستوں میں بیٹھ کے آپ سے کچھ ایسی باتیں کر سکوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے 87 جب ہم نے وکالت کا آغاز کیا تھا، پہلے ہم آلموسٹ تقریباً 7 ساتھی آگے پیچھے انٹر ہوئے تھے اس پروفیشن میں۔ اس وقت جب لیکچرز ہوتے تھے کبھی بڑا کم ہوتا تھا کہ اس طرح کی اپرچونٹی ملے، بہت کم ہوتا تھا۔ ایون سینئرز کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، زیادہ وقت ان سے گزرتا تھا، سیکھتے تھے۔ تو ایک تو آپ اس لحاظ سے بڑے لکی ہیں کہ آپ کو ایک پراپر فورم مل گیا اور ایسے لوگ مل گئے جن کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے فیوچر کو کیسے سیکیور کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی سوچ ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس وقت یہ اپرچونٹیز نہیں تھی لیکن آپ کے پاس ہیں۔ دوسرا میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں زیدی صاحب کو بھی اور محترم سیکرٹری صاحب کو بھی کہ یہ جو کام شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بار ایسوسیشن کے لیول پہ سب سے بڑی خدمت یہی ہے آپ کی کہ ادارے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ میری ذات کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں شاید اس کی مجھے فائدہ تو ہو جائے لیکن کمیونٹی کو فائدہ نہ ہو۔ تو جب ہم اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ یہ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچ ادارے کے لیے ہونی چاہیے، اور جب ادارے کے لیے سوچ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ادارے سے محبت کرتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ملک کے ہر ادارے سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس وقت بہت شدید ضرورت ہے ہمیں اپنے ینگسٹرز کو ایجوکیٹ کرنے کی، ان کے ایجوکیشن کو، ان کی نالج کو اپ گریڈ کرنے کی، چونکہ جو چیزیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر یا اپنے ادارے کے اندر، اس میں ہمیں اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نے ان چیزوں کو نہ دیکھا تو شاید آنے والا وقت اتنا ہمارے لیے مناسب نہ ہو۔ تو میں اگین سلوٹ کرتا ہوں سر، آپ کو بہت شکریہ آپ نے یہ کیا۔ دیکھیں چیپٹر جو مجھے دیا گیا ہے اپیل اینڈ ریویژن کے حوالے سے، دس از موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر فار اے لائر اینڈ ایون فار اے جج۔ اور میں نے ابھی جب اس کو تیار کرا تھا اپنے لیکچر کو، اور میں ایون ایٹ دی بینچ ایز این ایڈوکیٹ مجھے یہ لگا کہ ہم اس اپیل اور ریویژن کے 2-3 سیکشنز کے علاوہ کوئی پڑھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کرنی ہے وہ کر دی، سیشن کورٹ میں کر دی ریویژن بس 3، لیکن اس کے اندر ایسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، ایسی یونیک باتیں ہیں جو شاید ہم اسکپ کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تو یہ جب ہم لیکچرز کی اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ آپ آج وکیل ہیں، کل کو آپ میں سے بھی بینچ پہ ہو سکتے ہیں، سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی ڈائمینشن اس لیکچر کی انداز سے ہونی چاہیے کہ اگر آپ ڈیلیورنگ اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری بطور وکیل کیا ذمہ داری ہے اپیل اور ریویژن کے حوالے سے، اور اگر آپ کل کو اس جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص میرے پاس آیا ہے وہ ٹھیک طریقے سے آیا کہ نہیں آیا اور مجھے کیا آگے سے اس کو پے کرنا ہے۔ دیٹ از دی چیپٹر ہمارا پارٹ 8 ہے CRPC کا، جو ڈیل کرتا ہے اپیل اور ریویژن کو، اور اس کا چیپٹر 31 ہے جو اپیل کو ڈیل کرتا ہے،
اور اس کے ساتھ چیپٹر 25 والیوم 3 ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز، یہ سارے بہت ریلیونٹ ہیں جو آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ اب جو بنیادی 3 سوالات ہیں میرے سامنے جو آپ سے شیئر کروں گا کہ اپیل کیا ہے، واٹ از اپیل، واٹ ڈز اٹ مین، واٹ از ریویژن، واٹ ڈز اٹ مین، واٹ از دی ڈفرنس بٹوین اپیل اینڈ ریویژن۔ یہ 3 سوالات ہیں، کیونکہ اگر آپ CRPC کو کھول کے دیکھیں گے آپ کو اپیل یا ریویژن کی ڈیفینیشن نہیں ملے گی، یو ول ناٹ گیٹ اٹ۔ ایک اچھے وکیل کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ آئسولیشن سے باہر آئے، آؤٹ آف باکس آئے، کریٹیکلی چیزوں کو دیکھے۔ ایک تو کتاب کے اندر لکھی ہے، وہ لکھی ہے، اس کتاب کو دیکھتے ہوئے اس کا کریٹیکل انالیسس کرے کہ یہاں پہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے اور جہاں پہ چیزیں خاموش ہیں۔ تو ہر چیز کتاب کے اندر نہیں ملتی، آپ اپنی وزڈم سے چیزوں کو تلاش کرتے ہیں، اور وزڈم سے تلاش کر کے پھر آپ اس کو نئی ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک ایلیویشن فیل ہوتی ہے کہ آج میں نے اسٹڈی اس انداز سے کی ہے کہ آج سے پہلے میں نے کس کتاب کو 1000 دفعہ پڑھا، لیکن مجھے اس اینگل کو آج سمجھ کے آیا۔ اب یو فیل ایلیویٹڈ، پھر آپ چیزوں کو شیئر کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوا، ہم بھی جب تھے ہم بھی امبیرس ہوتے تھے، کئی دفعہ ہمارا بھی نالج بہت ویک تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ثابت ہوا کہ آپ جتنی دفعہ قانون کو پڑھیں گے اور جس ڈائمینشن سے پڑھیں گے، اپنے کیس کے واقعات کی روشنی میں پڑھیں گے، آپ کو ہر دفعہ اس کی کوئی نئی چیز دیکھنے کو ضرور ملے گی۔ یہ ہمیں استادوں نے بھی بتایا تھا اور یہ وقت نے ثابت بھی کیا۔ اب جس طرح میں نے کہا کہ اپیل جو ہے دیٹ از ناٹ ڈیفائنڈ، واٹ از اپیل؟ اپیل کو اگر آپ جب لا یہ ہے کہ اپنا جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، یہ کہ اگر لا سائلنٹ ہے کسی پرٹیکولر ڈیفینیشن کے حوالے سے، تو پھر آپ کو جانا ہے نارمل ڈکشنری میننگ کے اوپر، یا لیگل ڈکشنری کو اچھی ہے تو اس کے اوپر۔ اگر ڈکشنری بھی سائلنٹ ہے سپوز، یا ڈکشنری میں اویلیبل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جج میڈ لا پہ آپ جاتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نے اس چیز کو کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ تو اب اگر CRPC خاموش ہے اپیل کے حوالے سے، تو ہمیں فوری طور پہ جب لا ڈکشنری میں جاتے ہیں تو اس کے سمپل میننگ 2 آپ کو ڈیفینیشن ملے گی: لیگل پروسیڈنگز بائی وچ اے کیس از براٹ بیفور اے ہائر کورٹ فار ریویو اینڈ ڈیسیژن آف اے لوور کورٹ۔ اور اگر بلیک لا ڈکشنری دیکھتے ہیں تو وہاں اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی اور کمپریہنسو ملتی ہے اپیل کی: دی کمپلینٹ ٹو اے ہائر کورٹ آف این انجسٹس ڈن اور ایرر کمٹڈ بائی دی انفیریئر کورٹ وائل ڈیسائیڈنگ اے کیس۔ اپیل میں کیا لے کے جاتے ہیں آپ؟ جناب یہ فیصلہ غلط ہے، جج صاحب نے اس کو نہیں دیکھا، جج صاحب نے فلاں چیز نہیں دیکھی، لیگلی چیز غلط کر دی۔ ان اے وے دس از اے کمپلینٹ کہ وٹ یو آر ایکسپیکٹنگ کیپنگ ان ویو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی کیس اینڈ وٹ دی ڈیسیژن شوڈ ہیو بین اکارڈنگ ٹو لا دیٹ ہیز ناٹ بین ڈیلیورڈ۔ تو آپ اس میں پھر چلے جاتے ہیں ہائر کورٹس کے پاس، اس کے لیے اس کی ری اپریزل کی جائے، اس کو دیکھا جائے۔ ویئر اب جب ریویژن پہ آتے ہیں، ریویژن کا اسکوپ تھوڑا سا مختلف ہے، اس کو آگے چل کے مزید ڈسکس کروں گا۔ ریویژن کیا ہے؟ ریویژن ایک لفظ غور سے دیکھیں، ریویژن اٹ مینس کہاں سے نکلا ہے؟ ریوزٹ۔ لیکن ریوزٹ کس چیز کی؟ ناٹ دی فیکٹس آف دی کیس۔ ریوزٹ ریویژن میں ہوتا ہے کریکٹنس، لیگیلٹی، پروپرائٹی آف دی آرڈر اینڈ پروسیڈنگز پاس بائی انفیریئر کورٹ۔ 3 لفظ بڑے انپورٹنٹ ہے جو آگے چل کے مزید آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جورسڈکشن ویسٹ کی کورٹ کے اوپر، کورٹ نے ایکسرسائز نہیں کی۔ جورسڈکشن کورٹ کے پاس نہیں تھی، کورٹ نے ایکسرسائز کر دی، ایک ایسا کام کر دیا جس کو قانون اجازت نہیں دے رہا۔ تو ریویژن کے لیے ریوزٹ کرنا پڑتا ہے اس لیگیلٹی، کریکٹنس اینڈ پروپرٹی کے پرویو میں اس کیس کو۔ دیٹ از دی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دیر میں بی ری ایگزامینیشن آف لیگل ایکشنز ناٹ فیکچوئل ایکشنز۔ فیکچوئل ایکشن آئیں گے اگر لیگل ایکشن کو دیکھتے ہوئے پتہ یہ لگا کہ جب لیگل ایکشن کو آپ اپریز کرتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو آپ کو اس کو فیکٹ سے ریلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن پرائمریلی آپ کو ریویژن میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑتا ہے کہ جج صاحب نے یہ کام قانونی طور پہ غلط کیا۔ فیکٹس کے اوپر ہماری اپریسیشن ڈفرنٹ، زہری صاحب بیٹھے ہیں، میں بیٹھا ہوں، فیکٹس کے اوپر ہو سکتا ہے ان کا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہو، میرا ذہن کچھ اور کہہ رہا ہو، اس لیے اس پہ ہم ڈیفر کر سکتے ہیں۔ لیکن لا از دی لا، اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، یہ اپنے انداز سے پریزنٹ کریں گے، میں اپنے انداز سے کروں گا۔ تو ریویژن کے اندر آپ کو وہ انلیگیلٹی کے اوپر لے کے چلنا پڑتا ہے۔ 6 یا 7 اگر بیسک ڈفرنس آپ کو بتاؤں اپیل اور ریویژن کے، پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اپیل جو ہے وہ کریشن آف اسٹیچوز ہے۔ اگر لا نے آپ کو اپیل کا رائٹ دیا ہے
then you can go for appeal. اور اگر لا نے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا, you cannot file an appeal. آپ اسپیشل لا میں بیٹھے ہیں تب بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اسپیشل لا آپ کو رائٹ آف اپیل دے رہا ہے. آپ ماشاءاللہ سارے سمجھدار وکلا ہیں, آپ کا اینٹی ٹیررزم لا ہے, آپ کا ANF لا ہے, آپ کا بینکنگ کا لا ہے, وہاں اسپیشل پروویژنس کے تحت رائٹ آف اپیل پرووائڈ کر دی. مقصد یاد رکھیے گا, جب بھی آپ جس کیس کو ٹیک کر رہے ہیں اس میں آپ نے اس ریلیونٹ لا کے اندر دیکھنا ہے کہ رائٹ آف اپیل اس میں دیا گیا ہے یا نہیں. اگر نہیں دیا گیا پھر آپ کو راستہ تلاش کرنا ہے کہ آپ نے اس فیصلے کو کیسے آگے اسیل کرنا ہے. پہلا ڈفرنس کیا ہے, اپیل از جنرلی اے لیگل رائٹ آف اے پارٹی ایز اے میٹر. آپ جانتے ہیں نا, اپیل ہم ہمارے ہائی کورٹ میں جائیں گے یا سیشن جیسے, وہ کیا لکھتا ہے, اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ایٹ وتھ نوٹس. حالانکہ آپ اپیل کو سیمرلی ڈسمس بھی کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اس میں اپریزل انوالو ہوتی ہے, ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک جج ہے وہ غلطی کر سکتا ہے تو دوسرا جج اس کو دیکھ لے. ویئر ایز ریویژن میں اٹ ڈیپینڈز آن دی ڈسکریشن آف دی کورٹ ڈیو ٹو وچ اٹ کین ناٹ بی کلیمڈ ایز اے میٹر آف رائٹ. اپیل رائٹ, ریویژن not a right, discretion. Number 2, appeal is substantive right in statute. Revision is a discretionary power. آپ لے آئے, آپ نے بتایا جج کو غلطی ہوئی ہے, جج کہے گا ٹھیک ہے جی میں دیکھ لوں گا, آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے. لیکن اپیل میں جب آپ آتے ہیں تو معاملہ ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. دین اپیل لائز ٹو دی فورم پرووائڈیڈ انڈر دی لا. دس از ویری امپورٹنٹ. اپیل جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کس لا میں بیٹھے ہیں, اس کی اپیل کہاں پرووائڈیڈ ہے. ہائی کورٹ میں پرووائڈیڈ ہے, سیشن جج کے پاس پرووائڈیڈ ہے, ایون ٹو اے میجسٹریٹ. خیر وہ تو پروویژن omit ہو گئی, آپ کو بتا بھی دیں گے کہ ایک میجسٹریٹ بھی اپیل سن سکتا ہے. یہ بھی ایک نئی چیز آپ کو ویسے بتا دیں گے, وہ پروویژن omit ہو گئی ہے. ویئر ریویژن کے لیے دو ہی فارم ہے, ایک ہائی کورٹ اور دوسرا کورٹ آف سیشنز. تو ریویژن کے فورم ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. یہ اپیل کا فورم لا آپ کو خود بتائے گا جو بھی ہے کہ اس اپیل نے کہاں جانا ہے, کس انداز سے جانا ہے, کہاں سننا ہے. دین یو سی اپیل از ریکوائرڈ ٹو بی فائلڈ بائی اے پارٹی. پارٹی مینس دی اگریوڈ پرسن. Whereas revision can be filed even by an alien, stranger. اس کو آگے مزید میں ڈسکس کروں گا. کوئی شخص اٹھتا ہے اور ہائی کورٹ آ جاتا ہے کہ سر نہ میں اس کیس کا مدعی ہوں, نہ گواہ ہوں, نہ ملزم ہوں, میرے اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ کے جج صاحب نے ایک بہت بڑی قانونی غلطی کر دی ہے, میرا کام تھا آپ کے نوٹس میں لانا, میں لے کے آ گیا. تو یہ نیکسٹ ڈفرنس ہے. دین اپیل میں فل فلیج ری ہیئرنگ ہوتی ہے لا اینڈ فیکٹس کی. ویئرز ریویژن میں کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا, نان ایکسرسائز آف جورسڈکشن, ایکسیڈنگ آف جورسڈکشن اور irregularity آف دی پروسیڈنگ. اور اپیل جو ہے اٹ از کنٹینیوشن آف دی اوریجنل پروسیڈنگس. دس امیونٹی از ناٹ اٹیچ ٹو دی ریویژن. جب کنٹینیوٹی آف پروسیڈنگس کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپیلٹ کورٹ ایسے ہی بیٹھی ہے جیسے ٹرائل کورٹ کا جج بیٹھا ہوا ہے, اور جیسے ٹرائل کورٹ کے جج نے ہر چیز کو دیکھنا تھا, اپیلٹ کورٹ بھی اسی طرح ہر چیز کو دیکھے گی. اس لیے کنٹینیوشن کہلاتی ہے اور ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں. ریویژن میں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو 6 یا 7 ڈفرینسز تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. اب ایک اچھے وکیل کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس کو پتا ہو کن حالات میں نے کہاں جانا ہے. آپ نے سفر کرنا ہے لاہور کا, آپ چل پڑتے ہیں پشاور کی طرف, وہاں پہنچ کے پتا لگتا ہے نہیں یہ تو میں روٹ ہی غلط ہو گیا, میں تو موٹر پہ چڑھنا تھا یا جی ٹی روڈ پہ چڑھنا تھا. ٹھیک ہے, اس کی کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں, اس میں پھر آپ بھی تکلیف میں آتے ہیں, لٹیگنٹ تکلیف میں آتا ہے, پھر آپ تلاش کرتے ہیں, سم ٹائم لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. ایک اچھے وکیل کے لیے کسی بھی فورم پہ جانے سے پہلے اس چیز کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ مجھے کس دروازے کو کھٹکانا ہے جا کے. سوری ٹو سے ہمیں فیس ملتی ہے, ہم جیب میں ڈالتے ہیں, کلائنٹ کہتا ہے جی بس کر دیں, ٹھیک ہے, اس کے پریشر میں آگے ہم فوراً کر دیتے ہیں اپیل, اور اچانک ایک بیک باؤنس آتا ہے جب جج کہتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ کیا لے, یہ تو اپیل میں سن ہی نہیں سکتا, میری اختیار ہی نہیں ہے, یا یہ اپیل پرووائڈیڈ نہیں ہے. تو آپ کی اس جلدی نے آپ کو ایک امبیرس پوزیشن, ایک تو امبیرسمنٹ ہوئی, آپ کا کمپیٹنس پہ انگلی اٹھ گئی, دوسرا آپ نے اپنے کلائنٹ کے لیے فیئر تھنکنگ نہیں رکھی, اس کو آپ تھوڑا سمجھاتے دیکھنے تھے. میں نے کہا نا کہ ہم اس چیز میں رہتے ہیں, ہمیں 2 اپیلیں پتہ ہیں, ایک سیشن کورٹ کی, ایک ہائی کورٹ کی. جنرلی سوری ٹو سے ہو سکتا ہے باقی دوستوں کو پتا ہو, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے.
آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے سچویشن کے آپ کے پاس اگر اس چیپٹر کو آپ پڑھیں وہ چیپٹر 4 یا 5 یا 6 سچویشن دے رہا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کچھ. تو پہلی سچویشن جو ہے آپ کی سیکشن 405 آپ ضرور پڑھیے گا پلیز آج جا کے اس لیکچر کے بعد. تو آپ کا اس چیپٹر کو پڑھنا لازم ہو جائے گا تاکہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے میں نے یہ پہلے کیوں نہیں پڑھا. یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھے گا اور جب یہ سوال اٹھے گا تو پھر آپ آئندہ کتابوں کو اور انداز سے پڑھنا شروع کر دیں گے. کہ اگر پہلا کہتا ہے کہ اگر کوئی آرڈر پاس ہوا ہے جس میں آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کے حوالے سے ریسٹوریشن کے حوالے سے تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ پروویژن ہے سیکشن 405. وہ کہتی ہے اس میں اپیل فائل ہوگی. اپیل کہاں فائل ہوگی؟ میں آپ سے ایک سوال بڑا سمپل سے رکھتا ہوں کہ ایک کیس ہے جو مجسٹریٹ کا ٹرائبل ہے اس میں ایکیوز اشتہاری ہو جاتا ہے اور اس کی سیکشن 88 کے تحت پراپرٹی اٹیچ ہو جاتی ہے. اس میں ایگریڈ پرسن آتا ہے کہتا ہے جی یہ پراپرٹی آپ اٹیچ نہ کریں بحال کر دیں اس کا مالک تو میں ہوں. یا ایون ایکیوز آتا ہے کسی سٹیج پہ اور وہ آپ کی درخواست خارج ہو جاتی ہے. اور دوسرا کیس ہوا ہے جس میں سیشن جج صاحب نے اشتہاری کیا ہے اور ٹرائبل بھائی سیشن جج ہے. وہ وہاں بھی یہ سچویشن کریٹ ہوتی ہے. تب اب ان دو صورتوں میں فورم آف اپیل کیا ہوگا؟ تو لا نے بڑا ایک سمپل سا فارمولا دے دیا اس سچویشن میں جہاں اس مین آفینس کی سینٹنس کی صورت میں اپیل لائی کرے گی وہیں پہ اس آرڈر کے خلاف اپیل لائی کرے گی. لا نے یہ نہیں کہا کورٹ آف سیشن یا کورٹ آف ہائی کورٹ. کئی جگہ آپ کو ہائی کورٹ لفظ ملے گا سیشن کورٹ ملے گا لیکن یہاں پہ لا نے کسی کورٹ کا نام نہیں لیا. اس نے کہا جس کیس میں یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کیس کی سزا کے خلاف جہاں اپیل لائی کرے گی اس آرڈر کے خلاف بھی اپیل وہاں لائی کرے گی. دین آرڈر فار ریکوائرنگ سیکورٹی کیپنگ دا پیس. یہ جو آپ کی پریونٹیو پروسیڈنگز ہوتی ہیں آپ لوگوں ہمارے زمانے میں بہت ہوتی تھی. ہر دوسرا کیس آتا تھا 107 151 جو آپ عرف عام میں سنتے ہیں. یہ پورا ایک پروسیجر ہے. اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایڈورس آرڈر ہو تو ایڈورس آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 3 سال کے لیے پابند کیا جاتا ہے کہ آپ بانڈ سبمٹ کریں کہ اس دوران آپ اپنا گڈ کنڈکٹ شو کریں گے اور پیس کو انشور کریں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب یہاں پہ کیا ہوا 406 میں چونکہ یہ پروسیڈنگ اٹ سیلف مجسٹریٹ کنڈکٹ کرتا ہے تو دیر فور اس کی اپیل لائی کرے گی ٹو دی کورٹ آف سیشنز. اب یہ دو ڈفرنٹ ایونچولیٹیز ہو گئی. ایک تیسری ڈفرنٹ ایونچولیٹی ہے اس کے بعد کامن ایونچولیٹیز آئیں گی. تیسری کیا اپیل فرام آرڈر فار ریفیوزنگ ٹو ایکسپٹ دی شیورٹی انڈر سیکشن 122 CRPC. یہ بھی وہ پریونٹیو پروسیڈنگ کے حوالے سے ہے. یہاں بھی انہوں نے کورٹ آف سیشنز کا حوالہ دیا. اب ہم آ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے جو آپ روزمرہ میں دیکھتے ہیں کہ اپیل انڈر سیکشن 408. یہ آپ نے پڑھی ہوگی لیکن میں تھوڑی ڈفرنٹ اینگل سے بات کروں گا آپ سے. 408 میں کیا لکھا ہے کہ اگر سزا دی ہے میجسٹریٹ نے یا اسسٹنٹ سیشنز جج نے, دس از ویری امپورٹنٹ, تو اپیل لائی کرے گی ٹو دی کورٹ آف سیشنز. لیکن اس میں دو چیزیں جو ہیں آگے بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو شاید ہم نہیں دیکھ پاتے, اور اگر دیکھ پاتے تو ہمیں جواب نہیں ملتا اس کا کہ یہاں کچھ لکھا ہو کچھ اور ہے. اسی پروویژن میں لکھا ہے کہ اگر اسسٹنٹ سیشنز جج سزا دیتا ہے جو 4 سال سے زیادہ ہے تو دین اپیل شیل لائی ٹو دا ہائی کورٹ. اب اسسٹنٹ سیشنز جج کو ہم کیا سمجھتے ہیں جو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے دیٹ شاید وہ میجسٹریٹ سیکشن 30 ہی از, لیکن اسسٹنٹ سیشنز جج ہمارے پنجاب میں ایسا کوئی نارمن کلیچر نہیں ہے اور نہ یہ پاورز کسی کو اویلیبل ہے. ویئر یو گو ٹو دا سندھ میں جو سینئر سول جج ہوتا ہے اونلی دی سینئر سول جج ہی از کالڈ اسسٹنٹ سیشنز جج, اور پاور اس کی وہی ہوتی ہے جو سیکشن 30 میں ہمارے پنجاب میں ایک سول جج کو مجسٹریٹ کو دی جاتی ہے. تو ہوا یہ جب لا ریفارمز آئی اور 1972 میں اس کے بعد کافی ریفارمز آتی رہی تو غلط فہمی پہ چلتے رہے معاملات, اور جہاں بھی 4 سال سے اوپر کی سزا ہوتی تھی سیکشن 30 کے فیصلے کے خلاف معاملہ ہائی کورٹ جاتا تھا اس 408 کی روشنی میں. تو 2005 میں آپ کو ججمنٹ دیتا ہوں, نوٹ کر لیجئے گا ذرا. 2005 PCRLJ 435 435 2005
پاکستان کرمنل لا جرنل 435 پیج ہے، ہو سکتا ہے آگے پیچھے نہ ہو، دیکھ لیے گا. بہرحال جج میڈ لا کے تھرو پہلی بار اس چیز کا تعین کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ لفظ اسسٹنٹ سیشن جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور جوڈیشل مجسٹریٹ کو آگے کلاسیفائی نہیں کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس ہے، سیکشن 30 ہے، تو what جوڈیشل مجسٹریٹ shall remain جوڈیشل مجسٹریٹ فار آل دی پرپزز. یہ جوڈیشل مجسٹریٹ انکلوڈ کر رہا ہے سیکشن 30 بھی اور فرسٹ کلاس بھی. تو انہوں نے کہا جب مجسٹریٹ سیکشن 30 چاہے 4 سال سزا دے یا 4 سال سے زیادہ سزا دے تو اپیل لائی کرے گی کورٹ آف سیشن میں، بیکاز ہی از ناٹ دی اسسٹنٹ سیشنز جج. یہ لاہور میں اس پوائنٹ کو پھر کلیئر کیا گیا. اور سندھ میں لیکن چونکہ اسسٹنٹ سیشنز جج ہے اور وہاں پہ اگر اس 4 سال سے اوپر سزا ہو تو وہاں شاید پوزیشن اب ڈفرینٹ ہے. آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ یہ جو 408 کے اندر پرووائزو دیا گیا ہے کہ 4 سال سے اوپر اگر سزا ہوگی اسسٹنٹ سیشن فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ لائی کرے گی. پنجاب میں جج میڈ لا پہ اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جتنی بھی اس نے سزا دی ہے چونکہ ہی از سب آرڈینیٹ ٹو دی سیشنز جج انڈر دی لا، تو اپیل اس کی لائی کرے گی کورٹ آف سیشن میں. تو آئندہ جب بھی آپ کے پاس کیس آئے تو آپ کو اس میں قطعی طور پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ سزا 1 سال ہے، سزا 2 سال ہے، سزا 7 سال ہے. آپ کے پاس فوراً کلیئر ہے کہ کورٹ آف سیشنز ہے. ایکڈیمیکلی آپ کو پتا ہونا چاہیے، جج کنفرنٹ کر دے آپ کو کتاب کھول کے، وکیل صاحب یہ تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ میرے پاس کیسے آ گئے ہیں؟ مجھ جیسے نالائق جج تو بہت سارے ہوں گے نا جو پوچھ سکتے ہیں آپ سے. تو ایکڈیمیکلی یو مسٹ بی اسٹرانگ، یو مسٹ نو، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر نہیں یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن یہ لا بلڈ ہوا ہے، اس کی بنیاد پہ میں آپ کے پاس آیا ہوں. اور آج بھی ہم نے ایسے آرڈرز دیکھے پنجاب کے اندر جہاں اپیلیں ججوں نے واپس کر دی کہ اس میں 4 سال سے زیادہ سزا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اینڈ پہ بھی لیک آف نالج ہے. تو جتنی گڈ اسسٹنس آپ دیں گے جج اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. اب اس میں ایک اور ایکسیپشن ہے 408 میں. جرنلی سیشن کورٹ میں ایک آپ کو یہ کلیئر کر دی کہ انہوں نے کہا کہ 124A PPC سیڈیشنز کو جو ڈیل کرتا ہے، اگر اس میں سزا دی ہے کسی میجسٹریٹ نے، اس میں سزا ہے لائف اور میں ایکسٹینڈ ٹو 3 ایئرس. کبھی یہ فارمولا آپ کو سمجھائیں گے کہ جب اتنی بڑی سزا اور میں ایکسٹینڈ ہو اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہوگی. آج ٹائم نہیں ہے، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. تو اس میں کہا کہ اگر میجسٹریٹ نے 124A میں سزا دی ہے تو اس کی اپیل لائی کرے گی ہائی کورٹ. اب یہ ایک ایکسیپشن ہوگی. ابھی ہم نے کہا نا کہ ہر اپیل میجسٹریٹ کے خلاف سیشن کورٹ میں جائے گی. یہ ایکسیپشن اب کریٹ ہو گئی کہ ایک برانچ ایسی ہے جہاں پہ نہیں، جہاں پہ آپ کو ہائی کورٹ جانا ہے. یہ نکلا ہے اس کی ایکسیپشن. سو فار دس پرپز یہ کلیئرٹی آپ کو دینی تھی. آئی تھنک کہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچنے میں شاید کامیاب ہو گیا ہوں اس حوالے سے. اب آگے دوسرا چیز، روز آپ سنتے ہیں سیشن جج نے فیصلہ کیا، اپیل ہائی کورٹ جائے گی. اور ایک اس میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو اس سے اگلی ہے وہ ہے، یہاں تک تو ہمارے نالج ماشاءاللہ سب کے زبردست ہیں، لیکن وکیل وہ ہوتا ہے جس کو آخر تک کا پتا ہو ساری سچویشنز کا. آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں یا نہیں ہیں، آپ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن قانون تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا، بیکاز یو آر اے لائر. کیا کہا تھا ہارورڈ میں 500 سال پہلے؟ لائر از لائک اے پروفٹ. یہی کہا تھا سلمان کا. اینڈ آل ایکٹس ہیز ٹو بی پروفیٹک. مطلب اتنا گہرا فارمولا دیا گیا وکیل کے بارے میں. تو آپ یہ مت سوچیں میں سپریم کورٹ، آپ یہ سوچیں کہ میں ایک وکیل ہوں اور لا میری گرپ میں ہونا چاہیے. تو جو اگلی پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور وہ ہے سپریم کورٹ میں اپیل کے حوالے سے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ پروپوزیشن ہے، لیگل پوزیشن ہے. آرٹیکل 185 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بتاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں کن کن میٹر کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے. وہ کلیئر ہوگی بات. لہذا اگر آرٹیکل 185 کے پرویو میں کوئی بھی کیس آ رہا ہے تو اپیل، ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل ادھر جائے گی. 411A سیکشن ایڈ ہوا غالباً 72 میں یا کہیں اس کے آس پاس کہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کسی کیس کی سماعت کر رہی ہے اوریجنل جورسڈکشن میں، واٹ ڈز اٹ مین اوریجنل جورسڈکشن؟ کہ براہ راست کیس کی سماعت کر رہی ہے، ناٹ ایز اے کورٹ آف اپیل، ناٹ ایز اے کورٹ آف ریویژن. اوریجنل جورسڈکشن سماعت کر رہی ہے
اور وہ کیس کا فیصلہ کر دیتی ہے اور اس کی اپیل آرٹیکل 185 میں پرووائڈڈ نہیں ہے، یعنی سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے آپ کے لگا دیا، بیریئر لگا دیا کہ وہاں آپ نہیں جا سکتے، تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ اپیل اس کے خلاف، کنوکشن کے خلاف یا ایپیٹر کے خلاف اپیل اسی ہائی کورٹ میں لائی کرے گی. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی. یہاں تک بات سپریم کورٹ نہیں جا سکتا، وہ ہائی کورٹ نے سماعت کی ہے، ہائی کورٹ نے سزا دے دی یا بری کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اسی ہائی کورٹ کے اندر اپیل فائل کرنی ہے. اب یہاں پہ ایک اور نئی چیز ڈیولپ ہو گئی. ابھی میں نے آپ سے شروع میں کہا اپیل از ایز اے میٹر آف رائٹ، اور دوسرا کا اپیل از لا اینڈ فیکٹ. لیکن یہ اپیل یہاں پہ اگر بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے اور سیم ہائی کورٹ میں وہ جانا چاہتا ہے تو وہ صرف کوسچن آف لا پہ اپیل کر سکتا ہے. وٹ ایور اٹ از، کوسچن آف لا وٹ ایور اٹ از، اوریجنل جوریڈکشن میں چاہے کنٹیم میں ہو، جو بھی ہو. کنٹیم میں تو خیر وہ آپ کا اپنا لا ہے، اس کی اپنی آئی سی اے فائل اس میں کرنی پڑتی ہے. وہ جو کنوکٹ ہے وہ صرف کوسچن آف لا پہ آئے گا. بڑی عجیب سی بات لگی آپ کو کہ نہیں؟ ایک تو اپیل ہے، سزا بھی بندہ ہو گیا ہے، رائٹ بھی ہے، لیکن کہا نہیں کوسچن آف لا پہ آئے گا. لیکن آگے پھر ایک اور نئی سچویشن کریٹ کی لیجسلیچر نے. انہوں نے کہا ہاں کوسچن آف فیکٹ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن کب آ سکتے ہیں؟ آپ کو اپیلیٹ کورٹ سے لیو لینی ہوگی کہ مجھے کوسچن آف فیکٹ کے اوپر بھی بات کرنے کی پرمیشن دیجیے. جائیں گے آپ کوسچن آف لا پہ، لیکن آپ پریئر مانگیں گے اسی ہائی کورٹ کی اپیلیٹ جوریسڈکشن سے کہ مجھے کوسچن آف لا پہ آپ کو، اور وہ اگر آپ کو لیو دے دیتی ہے تو پھر آپ کی اپیل کوسچن آف لا اور کوسچن آف فیکٹ دونوں پہ ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2 بڑی انپورٹنٹ ہے، وہ جج جس نے فیصلہ کیا ہے وہ خود یہ سمجھے اور سرٹیفکیٹ ایشو کر دے کہ اٹ از اے فٹ کیس فار اپیل. یعنی میں فیصلہ کر رہا ہوں، میں سزا بھی دے رہا ہوں کو، لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں اس میں اپیل ہونی چاہیے. بہت بڑی وزڈم ہے اس کے اندر. ایسے کوشچن انوالو ہو سکتے ہیں کیس کے اندر جو شاید کیس آف فرسٹ امپریشن ہو. آج سے پہلے شاید یہ کبھی کیس آیا نہ ہو، آیا میں نے فیصلہ کر دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اس کو آگے جا کے اس پہ لا پرماننٹ سیٹل ہونا چاہیے، تو میں خود ڈکلیئر کروں گا ایز اے جج کہ یار یہ کیس ایسا ہے، اس کے واقعات ایسے ہیں، تو میں خود اس کو ڈکلیئر کرتا ہوں اٹ مسٹ گو ٹو دا اپیل. جب وہ سرٹیفکیٹ دے دے گا تو پھر لا اینڈ فیکٹ دونوں اوپن ہو جائیں گے. اور تھرڈ یہ کہ اپیلیٹ کورٹ اگر چاہے تو کسی اور گراؤنڈ پہ بھی آپ کو وہ الاؤ کر سکتی ہے. تو یہ وہ یاد رکھیے گا سپریم کورٹ میں اپیل کا وہ نظام ہے ہائی کورٹ کے اندر. پہلی بات میں اس کو ختم کر رہا ہوں کہ ہائی کورٹ نے جو سزا دی اوریجنل جوریسڈکشن کے اندر، آرٹیکل 185 کے پرویو میں کیس فال نہیں کر رہا، رائٹ آف اپیل نہیں ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر کنوکٹ کو بھی رائٹ حاصل ہے اپیل کرنے کا ان دی سیم ہائی کورٹ بٹ آن دی کوسچن آف لا. However, he can make a request to the appellate court کہ ہمیں فیکٹ پہ بات کرنے کی پرمیشن دی جائے، یا وہ جج جس نے خود فیصلہ کیا ہے وہ اس کیس کو ڈکلیئر کر دے کہ اٹس فٹ فار اپیل. تو یہ چلے گا معاملہ. اینڈ فائنلی وہ اپیل آپ کی انٹرٹین ہو جائے گی اس کو. اب اس میں ایک اور بڑے مزے کی بات آپ کو یہیں سے میں ریلیٹ کر دوں آپ کو. یہ اپیل سنے گا کون؟ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ یہ اپیل سن لی ہے تو انہوں نے ایک اس کا بتا دیا، آپ ماشاءاللہ روز کرتے ہیں کہ اپیل شیل بی ہرڈ بائی اے ڈویژن کورٹ کمپوزڈ آف ناٹ لیس دین 2 ججز. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن منیمم 2 ہوں گے. اینڈ ادر دین دی جج ہو ہیز ڈیسائیڈڈ دی کیس. ایک تو یہ بات ہوگی. اب ایک اور یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز چل رہی ہے، مجھے نہیں پتا ابھی آپ کے لیے ساری شاید آپ کو نئی لگ رہی ہوں گی باتیں، لیکن یہ قانون میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ہائی کورٹ کے اندر جس جج نے فیصلہ کیا ہے اس کے علاوہ باقی 2 جج اویلیبل ہی نہ ہو. پھر کون سنے گا اپیل؟ معاملہ تو ایجنسی کا ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک زمانے میں واقعات یہ رہے ہیں، جب شروع میں تھی 2 ہی جج کام کر رہے تھے، 4 جج ہم کام کر رہے تھے، مجھے یاد ہے رجسٹرار تھا میں، وہاں پہ سچویشن آ گئی تھی ایک دفعہ. اس وقت کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ کمپوزیشن نہیں بن سکتی ڈویژن کورٹ کی، تو ہائی کورٹ میٹر ریفر کر دے گی ٹو دی پروونشل گورنمنٹ. پروونشل گورنمنٹ
اور پروونشل گورنمنٹ کے پاس سیکشن 527 CRPC کے تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ اپیل کسی اور ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کر دے جہاں پہ کمپوزیشن پوری ہو. اب ایک اور بات آ گئی. اب اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا دروازہ بند ہے اور اسی ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. اب یہاں جا کے جب ڈویژن کورٹ نے کیس سنا, یہاں سے ایک اور راستہ نکلا سپریم کورٹ جانے کا. وہ یہ کہ جب ڈویژن کورٹ نے فیصلہ کیا تو ڈویژن کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ کیس فٹ ہے فار اپیل ٹو دا سپریم کورٹ. جس ہم نے کہا نا فرسٹ امپریشن کا کیس ہے. تو اب اگر ڈویژن کورٹ خود سرٹیفائی کرتی ہے, سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ ایک فٹ کیس ہے فار گو ٹو سپریم کورٹ, اب یہاں سے پہلی دفعہ ونڈو آپ کے لیے کھل جاتی ہے سپریم کورٹ جانے کے لیے, ادروائز ونڈو نہیں کھلتی. تو یہ 411A CRPC تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر دیا. اب آگے چلتے ہیں جی. اس کے بعد صدر صاحب آپ نے کوئی کام شام کرنا تو بے شک کریں, آپ کی سیاسی مصروفیات بہت ہوتی ہیں. اچھا دین ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو ہو گئی, میں نے آپ سے کہا کیا ایونچویلٹی ہے, اپیل لائی کہاں کرے گی, یہ تو وہ گفتگو ساری میری ہوگی ختم. اب سیکنڈ فیز آف گفتگو کیا ہے, ویئر نو رائٹ آف اپیل ہیز بین گیون. آپ اپیل نہیں کر سکتے, سزا کے باوجود نہیں کر سکتے. اس میں پہلی پوزیشن کیا ہے 412 میں, اگر آپ کو سزا ہوئی ہے, آپ نے پلیڈ گلٹی کر لی ہے, کنفیشن جس کو آپ کہتے ہیں عام, یا کورٹ آف سیشن اور میجسٹریٹ سزا دیتے ہیں ناٹ ایکسیڈنگ پیمنٹ آف فائن, دیٹ از آئی تھنک روپیز اونلی 50. اگر ان سے ایکسیڈ نہیں کر رہی تو قانون نے آپ کو رائٹ آف اپیل نہیں دیا, کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. میں چلیں کلیئر کرتا ہوں یہاں پہ, جہاں پہ اپیل میں آپ کو پابندی لگائی گئی ہے تو یو کین گو ٹو دا کرمنل ریویژن, کیوں آپ کے ریمیڈی نہیں ہے. تیسری پوزیشن کیا ہے, سمری ٹرائل. سمری ٹرائل پہ آپ کو کنوکشن ہو گئی اینڈ دی فائن ڈز ناٹ ایکسیڈ روپیز 200, جو 414 میں پرووائڈ کی گئی ہے. پھر 414A میں, یہ بریفلی چل رہا ہوں, اگلی جو بات کروں گا امپورٹنٹ ہوگی اس کے بعد آپ, کہ اگر پرائس کنٹرول ایکٹ اور پریونشن آف پروفیٹنگ اینڈ ہولڈنگ ایکٹ کے تحت سزا ہوئی ہے اور فائن ایکسیڈ نہیں کر رہا 5000, تو پھر آپ کے پاس رائٹ آف اپیل نہیں ہے. اب جو اگلی انٹرسٹنگ پوزیشن ہے کہ یہاں پہ قانون نے کہا کہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے, ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی جو 413 اور 415 کے اندر, کہ ڈسپائٹ دی فیکٹ قانون نے ڈکلیئر کر دیا کہ آپ کو رائٹ آف اپیل نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے حالات بنتے ہیں جہاں پہ آپ کو رائٹ آف اپیل بن جاتا ہے اویلیبل. یہ دو سزائیں ہیں جو ہم نے بتائیں. قانون کہتا ہے اگر ان کے ساتھ آپ کو کسی اور ایک آفینس میں سزا ہو گئی ہے جو اپیلیبل ہے, تو پھر یہ والی سزائیں جو جس پہ پابندی لگائی تھی یہ بھی آٹومیٹیکلی اپیلیبل بن جائیں گی. یعنی اگر صرف یہ سزا ہوئی ہے پھر نو اپیل, لیکن آپ کو یہ سزا ہوئی اور ساتھ آپ کو سمجھے کسی اور ایک اور آفینس میں سیکشن 420 میں آپ کو چیٹنگ کی سزا 1 سال ہو گئی, اور چونکہ وہ سزا اپیلیبل ہے اور وہ اس سے کمبائن کر گئی, جب کمبائن کی تو یہ بھی سزائیں اپیلیبل بن گئی. کلیئر ہوگی بات. اب اس کے بعد ایک اور نئی بڑی انٹرسٹنگ پروف آتی ہے پوزیشن, دیٹ از کالڈ اسپیشل رائٹ آف اپیل. اسپیشل رائٹ آف اپیل کیا ہے؟ یہ جو میں نے جتنی گفتگو آپ سے کی, لا یہ کہتا ہے کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کا ٹرائل ہوا ہے, مجھے سزا ہوئی ہے جس میں مجھے رائٹ آف اپیل نہیں ہے, جو میں نے آپ سے بتا دی. زیدی صاحب کو خدا نہ سزا ہوئی ہے, برا تو لگ رہا ہے زیدی صاحب آپ کو؟ اچھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں شاید باقیوں کو بلا, زیدی صاحب ہماری دوستی ہے نا پرانی جی. اور زیدی صاحب کو سزا ہو گئی ہے اس پیریڈ سے زیادہ, اور ان کو رائٹ آف اپیل اویلیبل ہو گیا ہے. لا یہ کہتا ہے کہ زیدی صاحب کو رائٹ آف اپیل ہو گیا ہے, ان کا آرڈر اپیلیبل ہے, تو جن کو کم سزا ہوئی ہے, جن کو رائٹ آف اپیل نہیں تھا, زیدی صاحب کی وجہ سے ان کو بھی رائٹ آف اپیل اویلیبل ہو جائے گا. یعنی کہ وہ ایک فائنل ایمبارگو نہیں ہے, چونکہ ان کو موقع مل گیا, وزڈم ہے لا کے پیچھے,
کہ اب چونکہ فیکٹس اینڈ لا دونوں چیزیں دیکھی جانی ہے اپیل میں, اور پوری ججمنٹ انڈر کنسیڈریشن آ سکتی ہے, پورے فیکٹس انڈر, تو وہ لوگ جن کو سزا نان اپیلیبل ہوئی ہے, اب ان کی بھی نان اپیلیبل سزا کنورٹ ہو گئی اپیلیبل. دیٹ از کالڈ اسپیشل رائٹ آف اپیل. دین وی موو اہیڈ. آپ کیا کہتی ہے اپیل اگینسٹ ایکویٹل. یہ روز آپ سنتے ہیں, لیکن اس میں ایک چیز, ایک تو گورنمنٹ کے پاس پاور ہے پروسیکیوٹر کا اپیل فائل کر دے, دوسری اگریو پارٹی کے پاس پاور ہے. Aggrieved party doesn't mean the only complainant. Any person aggrieved from the judgment of the court, he can go and file the appeal. وارثان کر سکتے ہیں ہرٹ کیسز میں, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. لیکن جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سب سیکشن 2 میں جو ہے اپیل when there is acquittal in a private complaint. استغاثے میں اگر بریت ہو جاتی ہے, اب استغاثے میں جو بریت ہوگی, ایک ہے تھوڑا سا میں آج تھوڑا سا ایک اور چیز کلیئر کر دوں اس مرحلے کے اوپر, بڑی ضروری ہے. ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے بہت عرصے سے, اور کچھ ججمنٹس ہائی کورٹ کی غلط آ گئی کہ 249A کی جو ایکویٹل ہے اس کے خلاف ریویژن آئے گی یا اپیل آئے گی. ایک اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ نہیں, چونکہ ایکویٹل ہے تو یہ اپیل آئے گی ٹو دی ہائی کورٹ, اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ آیا کہ یہ نہیں, چونکہ 249A میں ایکویٹل یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی, یہ اپیل جائے گی کورٹ آف سیشن سے. آج اس میں آپ کو اس میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ ان آل سرکمسٹانسز اپیل شیل گو ٹو دا ہائی کورٹ. اس کی وجوہات بتا دوں, اور یہ غلطی کہاں ہوئی وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلی بات تو یہ لفظ جو ایکویٹل ہے 417 میں, اس میں ڈسٹنکشن نہیں ہوئی. دیر از نو ڈسٹنکشن کہ آئدر ایکویٹل آن میرٹ اور اٹس ایکویٹل انڈر سیکشن 249 ہے CRPC اور 265 کے CRPC. تو جب لا نے ڈسٹنکشن نہیں کی تو ہم جج کی میٹ کی بنیاد کے اوپر اس کی ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے. پورے لا میں ڈسٹنکشن, ایکویٹل مینز ایکویٹل کہ یو آر نو مور دی ایکیوزڈ آف دی کیس. آپ جائیں, آپ آزاد ہیں, آپ کے پاس جو یہ اسٹگما تھا یہ ختم ہو گیا. ہوا یہ کہیں بات ہے 2000 کی یا 90s کی. تو ہمارے ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے SM زبیر صاحب, اللہ مغفرت کرے, پتہ نہیں ظاہر صاحب اس کو پیش ہوئے, ہم تو ہوتے تھے ان کے پاس. ان کے پاس جب یہ ایک میٹر آیا اور 249A میں ایکویٹل ہوئی, انہوں نے کیس کو ریمانڈ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, چونکہ 249A میں ایکویٹل ہوئی ہے, دیر فور یہ جو میٹر ہے یہ سیشن جج کے پاس ریویژن میں سنا جائے گا. غلطی وہاں پہ کیا ہوئی, بنیاد وہاں سے پڑی اس غلطی کی. غلطی یہ ہوئی, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اگر اس اپیل کو ایکسپٹ کرتا ہوں, اور چونکہ ملزم سزا نہیں ہوا, 249 میں ایکوٹ ہوا ہے اور ایویڈنس ابھی ریکارڈ نہیں ہوئی, تو میں اس کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. تو دیر فور یہ کورٹ آف سیشن میں جانا چاہیے. وہ بھول گئے اس بات کو کہ ان کی بینگ اے اپیلیٹ کورٹ اختیارات کیا کیا ہیں. اٹ واز اے کیس آف بیڈ اسسٹنس, کیونکہ کورٹ کے پاس ریمانڈ کا اختیار تو ہے نا فار ری ٹرائل یا فار ٹرائل آن ورڈس. یہاں سے پرابلم پیدا ہوئی, وہ ججمنٹ چلتی رہی. پھر کراچی ہائی کورٹ نے 91 میں اس ویو کو درست کیا. انہوں نے ڈس ایگری کیا ججمنٹ سے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اور یہ ساری باتیں کہ نہیں, چونکہ کورٹ کے پاس ریمانڈ کی پاور ہے, یہ نہیں کہ آپ اپیل منظور کریں گے تو لازمی آپ نے کنوکٹ کرنا ہے. سو دیر فور انہوں نے اس ویو سے اتفاق نہیں کیا, اور وہ ویو پھر کنٹینیو کراچی والا فالو ہوتا رہا. 2012 میں جا کے دوبارہ یہ غلطی دہرائی گئی. اور کیوں دہرائی گئی کہ 2012 میں جو کیس لا ریفر کیا گیا وہ پہلا والا ریفر کیا گیا. بیچ میں جتنا کیس لا ڈیولپ ہوا, جو ایک کنسسٹنٹ ویو آ رہا تھا, وہ کہیں نہ ریفر ہوا نہ جج صاحب کو بتایا گیا, اور لہذا وہ جو پہلی غلطی تھی 2012 میں پھر دہرا دی گئی. اور اس کے بعد ایک ججمنٹ 14 میں پھر یہ آ گئی. سو آئی وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر کہ لا اس پہ بالکل سیٹل ہے. دیر شوڈ بی نو میٹر آف کنفیوژن ایٹ آل. ڈیبیٹ آپ کر سکتے ہیں آگے ججمنٹ, لیکن لا اس پہ سارا کلیئر ہے, پریسیڈنٹس کلیئر ہیں, اس پہ ڈویژن بینچ کی ججمنٹ ہے, اس پہ تمام ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ نئی اپیل شیل لائے ٹو دی ہائی کورٹ ایون دی ایکویٹل ہیز بین میڈ انڈر سیکشن 249 اور 265 کے CRPC. تو یہ میں سوچتا تھا اس موقع پہ کلیئر کر دوں آپ کو. اب میں بات کر رہا تھا آپ سے اپیل اگینسٹ ایکویٹل آن اے پرائیویٹ کمپلینٹ. یہ وہ سچویشن ہے جہاں پہ
آپ کو اپیل فائل کرنے کے لیے کورٹ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں لیو لینی پڑتی ہے. ایز اے بینچ جب میں تھا بینچ کے اوپر، مجھے بے شمار کیسز میں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ وکلا صاحبان جو تھے اسٹیٹ آف اپیل میں آ جاتے تھے اس پروویژن کو پڑھے بغیر، اور چونکہ اس میں وہ بنیادی غلطی ہوتی تھی، نارملی وہ کیسز پہ وہ ڈیفیٹ ہو جاتے تھے. سو وین ایور یو ہیو اے کیس یو مسٹ نو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اپیل بھی تیار کرنی ہے، لیکن اپیل کے ساتھ ایک اپلیکیشن بھی تیار کرنی ہے کہ یہ میری اپیل ہے اور یہ میری اپلیکیشن ہے، اور اس اپلیکیشن میں یہ واقعات ہیں جس کی بنیاد پر میں استدعا کرتا ہوں مجھے اس اپیل کو پریزنٹ کرنے کی پرمیشن دی جائے. جس طرح سیول میں آپ آرڈر 37 کے سوٹ ہوتے ہیں نا، تو اب بینکنگ کورٹ میں کیسز ہوتے ہیں، پہلے آپ کو لیو لینی پڑتی ہے. لیو مینس پرمیشن کہ مجھے یہ کام کرنے کی اجازت دی جائے. تو جب بھی ایکویٹل ہوگی پرائیویٹ کمپلینٹ میں، آپ اپیل ضرور تیار کرو گے، لیکن اپیل کے ساتھ ایک اپلیکیشن ہوگی فار لیو، اس میں آپ وجوہات بتائیں گے. اور اگر اس کورٹ اس وجوہات سے مطمئن ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو جب وہ اپلیکیشن الاؤ کر دے گی، دین یو ول بی کمپیٹنٹ ٹو فائل دی اپیل. اور اس میں اپیل کا رائٹ کس کو ہے؟ صرف کمپلیننٹ کو. لفظ لکھا ہے کمپلیننٹ 417(2)A میں، یہاں پہ اگریڈ پرسن لفظ نہیں لکھا. اگریڈ پرسن اور کمپلیننٹ میں دس از ہیل آف ڈفرنس وچ آئی تھنک نو نیڈ ٹو ٹیل یو. اگریڈ پرسن از اے واسٹ ڈیفینیشن اور کمپلیننٹ از اے limited definition. Any person who has lodged the proceeding by filing the complaint. تو you must know کہ جب آپ کو یہ 3 ایونچولیٹیز آ رہی ہیں، پھر لمیٹیشن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اس میں 60 دن کی لمیٹیشن ہے، اور یاد رکھیے گا لمیٹیشن اگر لا نے خود پرووائڈ کی ہے اور ادھر بھی لمیٹیشن ایکٹ میں ہی پرووائڈڈ ہے، تو پھر آپ کے لیے سیکشن 5 کی پروویژن کو انووک کرنا ناممکن ہو جائے گا. سیکشن 5 کی جو لمیٹیشن ایکٹ کے تحت، ظاہر صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، سیکشن 5 کی جو آپ کنڈیشن کی آپ درخواست دیتے ہیں وہ تب دیتے ہیں کہ اس لمیٹیشن ایکٹ نے از خود ایک کیس کی لمیٹیشن پرووائڈ کی ہوتی ہے، اور آپ پھر کہتے ہیں جناب یہ دے. لیکن جب ایک لا خود کوئی لمیٹیشن دے رہا ہے، جس طرح یہ 60 ڈیز کی دی ہے، تو پھر سیکشن 29 جو لمیٹیشن ایکٹ کا ہے وہ کہتا ہے اگر اس لا نے لمیٹیشن آپ کو دی ہے تو سیکشن 5 ان ایپلیکیبل ہو جائے گا. تو جہاں پہ لا نے لمیٹیشن دی ہے وہاں کو بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. ایک ایک دن آپ کے لیے قیمتی بن جاتا ہے. وہ ایک بیریئر آپ سمجھیں، وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے کورٹ میں پہنچ جانا ہے. دین یہ پہلے میں نے بتا دیا، اپیل از آن لا اینڈ فیکٹس. اپیل ہیز ٹو بی فائلڈ تھرو اے پلیڈر، جو آپ لوگ کرتے ہو یا جیل سے آئے گی. اس کو میں کوئکلی لے کے چلتا ہوں. یہ جو ہمارے ذہنوں میں کانسیپٹ ہے اپیل ہیز ٹو بی ایڈمیٹڈ ایز اے میٹر آف رائٹ، آلدو ہم کرتے یہی ہیں، لیکن کورٹ کے پاس پاور ہے آپ کی اپیل کو سمیرلی بھی ڈسمس کر سکتی ہے وداؤٹ کالنگ دی ریکارڈ. تو جب بھی آپ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں آپ سے کہ جب بھی آپ اپیل تیار کر کے فائل کر دیں تو یہ مت سوچیے گا صبح ایز اے میٹر آف رائٹ ایڈمٹ ہو جائے گی. آپ اسی طرح تیاری کر کے جائیں جس طرح آپ ایک ریگولر اپیل کی تیاری کر کے جا رہے ہیں کہ جج آپ کو کنفرنٹ کر دے کسی پوائنٹ پہ، تو بجائے آپ کاغذ پھیرنے کے کہ مائی لارڈ آئی ہیو ناٹ پریپیئرڈ مائی کیس فرام دس اینگل پریزیومنگ دیٹ از اے میٹر آف رائٹ. یہ میٹر آف رائٹ تو جج میڈ لا ہے نا. لا جو بیسک آپ کی اسٹیچوٹری پروویژن ہے وہ تو جج کو اختیار دے دی ہے. سو فائلنگ کے ساتھ ساتھ پریپریشن بھی آپ کی اسی لیول کی ہونی چاہیے، یا کم از کم اس لیول کی ہونی چاہیے کہ پرامہ فشائی آپ جج کو مطمئن کر سکے اگر وہ کنفرنٹ کرے آپ کو کہ یہ اپیل ایڈمٹ ہونی چاہیے. یہ طریقہ ہے پریپریشن کا. اب آ گیا پاورز آف اپیلیٹ کورٹ. وہ میں صرف سمپلی بتا دوں، آپ دہرانے. پاور ہے کورٹ ڈسمس کرے گی، ایکوٹ کرے گی، کیس کو ریمانڈ کر دے گی، سینٹینس مینٹین کر دے گی، سینٹینس ریڈیوس کر دے گی، یا کوئی ایسا ریلیف جو بورن آؤٹ ہو رہا ہو جو آپ کو بھی نہیں پتا اس کو بھی نہیں پتا، وہ کورٹ آپ کو ریلیف دے دے گی. آپ نے کیس چلایا، سارا آیا، جج نے کہا نہیں یار یہ تو آپ کا سارا کچھ ہے، سزا بھی ٹھیک ہوئی ہے، لیکن چلو ایسا کرتے ہیں، آپ نے تو نہیں مانگا، اس کو پروبیشن کر دیتے. اب یہ ریلیف اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے، آپ کی ڈیمانڈ نہیں تھی، تو کورٹ نے کہا نہیں فرسٹ آفینڈر ہے، چھوٹا جرم ہے، سزا ٹھیک ہوئی ہے، لہٰذا اس کو سینٹینس سسپینڈ کر کے اس کو پروبیشن پہ ریلیز کر دیتے. دیٹ از کالڈ. دین ججمنٹ. نو نیڈ ٹو ٹیل. چیپٹر 36 CRPC کا جو ٹرائل کورٹ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے ججمنٹ دینے میں، کہ ٹرائل کورٹ نے وہ فیکٹس دیکھ کے بعد
جو کوشچن ریز ہوں گے ان کو آنسر کرنا ہے, ان کو آنسر کرنے کے لیے ریزن ریکارڈ کرنی ہے. آپ نے کیا کہا, جج کا جواب کیا آیا, اور اس جواب کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. یہ ہم پہ پابندی تھی ایز اے جج, اور ہر جج پہ پابندی ہے, اس کو ریزنز ریکارڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور ریزن اگر ریکارڈ نہیں ہوگی دیٹ از ناٹ اے گڈ ججمنٹ. ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہوتی ہے وہ سرٹیفائی ہوتی ہے, ٹرائل کورٹ کو جاتی ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس کو میں آگے چلتا ہوں کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس. اب آ جاتے ہیں ایک ابیٹمنٹ, ابیٹ ہو جانا. اپیل کب ابیٹ ہوتی ہے؟ آج اس سیکشن کو میں سلیمان میرے ساتھ تھا صبح, میں کہہ رہا دیکھو یار قانون بنانے والوں کی وزڈم دیکھو کہ چوائس آف ورڈز کتنی ریلیونٹ ہوتی ہے. یہ قانون میں لفظ ہوتے ہیں نا, ایک قومی کی بھی, زیادہ صاحب مجھ سے سیکنڈ کریں گے, اس قومی کی بھی بڑی وقت ہوتی ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. کالن کی بھی بڑی وقت ہوتی ہے, اینڈ اور کی بڑی وقت ہوتی ہے. تو سلیکشن آف ورڈز جو لا جب بنتا ہے آج کے دور میں, تو جس طرح لا بن رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کوئی گراؤنڈ ورک ہوتا ہی نہیں ہے. لا بنانے کے لیے پتہ نہیں کتنا ٹائم, سالوں چاہیے, ڈیکیڈز چاہیے ہوتے ہیں تب جا کے لا بنتے ہیں. 431 میں یہ لکھا ہے کہ اگر اپیل اگینسٹ ایکویٹل ہے 411A والی یا 417 میں, تو وہ ابیٹ ہو جائے گی آن دی ڈیتھ آف ایکیوزڈ. لفظ لکھا ہے ایکیوزڈ. اور باقی تمام اپیلوں میں وہ ابیٹ ہو جائے گی آن دی ڈیتھ آف اپیلانٹ. کتنی بڑی وزڈم ہے, شاید ابھی آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا میں بھی. اپیل اگینسٹ ایکویٹل میں بندہ کے خلاف لائبلٹی کوئی نہیں ہوتی. ابھی از ناٹ اے کنوکٹ, ہی از سمپل ایکیوزڈ, اس کو نوٹس جاری ہوا ہے. اس لیے لا نے کہا, لفظ استعمال کیا ایکیوزڈ, اور لا نے کہا ٹوٹلی ابیٹ ہو گیا سب کچھ, ایوری تھنگ از ابیٹڈ. ویئر ایز باقی اپیلوں میں چونکہ وہ کنوکٹ ہے, تو لا نے کہا کہ وہ اپیلانٹ لفظ استعمال کیا کہ اپیلانٹ, وہ اپیلیں جو ہیں ابیٹ ہو جائیں گی ٹو دی ایکسٹینٹ آف اونلی لیونگ دی سینٹینس آف فائن. فائن برقرار رہے گا, باقی کو سینٹینس ہوئی ہے, عمر قید ہوئی ہے, 10 سال ہوئی ہے. آپ جب مجھے اشارہ کریں گے میں ہینڈز اپ کر دوں گا, ٹھیک ہے, آپ بے فکر رہیں. ہاں جی, تو وہ ابیٹ ہو جائیں گی فائن. اسی لیے جو کیس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ابیٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیں تو دس از یور رائٹ. ورثہ آ کے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سپوز فائن 1 کروڑ روپے ایک بندے پہ ہو گیا اور وہ پراپرٹی چھوڑ گیا, تو لا یہ کہتا ہے وہ فائن اس پراپرٹی سے ریکور ہونا ہے. وارثان کو تو کچھ بھی نہ ملا, وہ آ جاتے ہیں نہیں جناب یہ فیصلہ کریں, ہو سکتا ہے ججمنٹ سیٹسفائڈ ہو جائے, تو ہم نے اپنا انٹرسٹ سیکیور کرنا ہے. تو آپ کے پاس یہ لیگل رائٹ ہے کہ اپیلانٹ کی ڈیتھ کے بعد اگر اس کے وارثان چاہیں تو آپ یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں, وی ڈونٹ نیڈ دس آرڈر, وی نیڈ دی ڈیسیژن آف دی کیس آن میرٹس. اور جج پھر پابند اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرنے کا, اس کی حد تک صورتحال ساری چلی جائے گی. اب جناب فائنلی آتے ہیں ریویژن کے اوپر. ریویژن میں نے آپ سے بات کر دی. اب جو میں نے آپ سے کہا تھا نا, ریویژن میں 3-4 استعمال ہیں. ہائی کورٹ میں کال فار ریکارڈ. ریویژن اپیل ہیز ٹو بی فائلڈ بائی دی پارٹی ویئر ایز ریویژنل پاور کین بی ایکسرسائز سو موٹو. کہ کورٹ خود جس مرضی ریکارڈ کو منگوا لے, اور کیا کرے کورٹ؟ کورٹ کہے گی, کیوں منگائے گی ریکارڈ؟ ٹو ایگزامن دی کریکٹنس, لیگلٹی اور پروپرٹی آف دی اینی آرڈر پروسیڈنگز اور پروسیڈنگ آف دی انفیریئر کورٹ, فائنڈنگ سینٹینس اور آرڈر. 435 CRPC کے تحت کی پاور 1972 سے پہلے صرف ہائی کورٹ کے پاس تھی, اور پھر اس کے بعد 1972 میں ہمارا لا ریفارمز آرڈیننس آ گیا, جس کے تحت سیشنز جج کو بھی یہ پاورز ڈیلیگیٹ کر دی گئی. لیکن پنجاب میں یہ نوٹیفائی ہوا 1975 میں, سیشن جج کی جو پاور تھی. تو اب ایک بات تو ذہن رکھیے کہ سیشن جج کی پاور اور ہائی کورٹ کی ریویژنل پاور سملر ہے. جو ہائی کورٹ کر سکتی ہے وہ سیشن جج کر سکتا ہے, سبجیکٹ ٹو جو بھی ان کی جورسڈکشن ہے یا جو لمیٹیشن ہے لا نے دی ہے اس کے تحت. دوسری بات یہ, ریویژن میں کورٹ آف ریویژن کو وہ تمام پاور حاصل ہے جو ایک اپیلیٹ کورٹ کو ہو سکتی ہیں. 423 کے تحت پاور ہے, 427 کی, 428 کی, 426 کی. یعنی پہلے ہم نے اپیل کا چیپٹر پڑھا, یہ چیپٹر 32 ہے ریویژن کا.
انہوں نے بجائے یہاں دہرانے کے انہوں نے کہا کہ جو پاور آپ کو ایز اے کورٹ آف اپیل حاصل ہے یا جو اپیلٹ کورٹ کو حاصل ہوتی ہیں وہ ساری پاورز آپ کو 423 کی 426 427 428 وہ ساری آپ کو حاصل ہے. یعنی وہ ریویژن میں وہ تمام کام کر سکتی ہے ہائی کورٹ یا سیشن جج جو کہ اس کو اپیل میں کر دینے چاہیے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے کس تقاضا فائل کیا ہے اور وہ پریلیمنری سٹیج پہ ڈسمس ہو گیا ہے, اس کے خلاف آپ ریویژن میں آ گئے ہیں اور آپ کی ریویژن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, تو اس ایونچویلٹی میں کورٹ ریویژن کو ایکسیپٹ کر کے طلبی کا آرڈر نہیں کر سکتی بلکہ واپس بھیجے گی کیس سیشن جج کو یا مجسٹریٹ کو کہ اس میں فردر انکوائری ہولڈ کی جائے. نارملی تو آپ یہ ہوتا ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس ریلیف کے لیے نیچے سے نہیں ملا اب ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر کے وہ ریلیف ہمیں دے دے گی, لیکن اس پرٹیکولر ایونچویلٹی میں ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں جی, اس میں میں نے بتا دیا ہائی کورٹ کیا کیا کر سکتی ہے یا سیشن جج کیا کیا کر سکتا ہے. وہ میں نے بتا دیا بیل سارا کچھ فلاں 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 انہانس کر سکتی ہے سزا کو, ٹھیک ہے, لیکن کتنی انہانس کر سکتی ہے؟ ایک ایکسیپشن ہے اس کے اندر, باقی تو پاور تو اس کی سزائے موت بھی دیتا ہے ہائی کورٹ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر فیصلہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کا ہے اور اس کے خلاف ریویژن آئی ہے, مطلب ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ ایک فیصلہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس نے کیا, قانون کہتا ہے سزا اس کی ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئرز ہے, لیکن مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کی پاور کتنی سزا دینے کی؟ 3 سال فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی سیکشن. اب وہ اس کے خلاف انہانسمنٹ کی ریویژن آ جاتی ہے. لا تو جو بیسک لا سبسٹانسو لا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 10 سال سزا ہو سکتی ہے. اس کا مطلب اصولاً تو ہائی کورٹ کے پاس یا سیشن کا پاور ہونی چاہیے کہ سزا 10 سال تک کر دے, لیکن یہاں پہ پابندی لگا دی کہ نہیں, اگر آپ انہانس کریں گے تو اتنی کریں گے جتنی مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کمپیٹنٹ ہے اوارڈ کرنے کا. یعنی اس کو 3 سال سزا دی تھی, مجسٹریٹ نے 1 سال دی ہے, انہانسمنٹ آ گئی تو 3 سال پہ آپ کا جو ہے وہ بیریئر گر جائے گا. اس سے آپ چاہے ہائی کورٹ ہیں, چاہے آپ سیشن جج ہیں, چاہے لا نے اس کی سزا 10 سال دی ہوئی ہے, لیکن چونکہ مجسٹریٹ کی جو کمپیٹنس ٹو انفلکٹ دی پنشمنٹ وہ دیٹ واز 3 ایئر, تو آپ انہانس 3 سال تک تو کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں کر سکتے. اور لیکن باقی کیسز میں آپ کی وہ لا کے مطابق جو ہے وہ پاور ایک اویلیبل ہے. اب وہ کون سی پاور ہے جو ہائی کورٹ ایکسرسائز نہیں کر سکتی؟ یہ تو یہ بھی سوچا ہے کہ یار ہائی کورٹ نہیں کر سکتی پاور ایکسرسائز. یس, ہائی کورٹ نہیں کر سکتی. نمبر 1 ریویژن کی بات کر رہا ہوں, اپیل کو ذہن سے نکال دیجئے. اپیل میں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے جو میں نے بتا دی. ایکویٹل کے آرڈر کو کنوکشن میں کنورٹ نہیں کر سکتی ہائی کورٹ, اپیل میں کر سکتی ہے, یہاں نہیں کر سکتی ریویژن. یہ پروویژن اس وقت کی ہے جب سیکشن 417 جو تھی وہ فیلڈ میں نہیں تھی. 417 یہ بعد میں, جو 417 جو پروسیکیوٹر کی تھی وہ تو گورنمنٹ کا رائٹ تو تھا, ایگریڈ پارٹی کا رائٹ 2A کے حوالے سے نہیں تھا. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اگر اپیل نہیں کرتی تھی, لوگ پرائیویٹ پارٹیز ڈپٹی کمشنر کے پاس جاتے تھے کہ جی گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. وہ گورنمنٹ جب کہتی تھی سرٹیفکیٹ کہ گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, تو وہ پرائیویٹ پارٹی پھر ریویژن میں آ جاتی تھی. اور پھر ریویژن تو اس وقت یہ لا چونکہ پہلے کا چلا تھا, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اگر ریویژن میں آئی ہے اور ایکویٹل ہوئی ہے تو آپ اس کو کنورٹ نہیں کریں گے, ایٹ دی موسٹ ریمانڈ کر دیں گے. لیکن 417 2A آ گئی, اس کے بعد تو اس کی امپلیکیشن آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. بٹ یو مسٹ نو دس سچویشن اکیڈیمکلی. اچھا, نمبر 2 ریویژن کے خلاف ریویژن اٹینڈ نہیں ہوگی. اگر ایک سیشن جج نے ریویژن میں آرڈر پاس کر دیا تو پھر ہائی کورٹ دوبارہ دیکھیں. اب اس میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ضرور اٹھنا چاہیے کہ جو نیچے کی ساری کورٹ ہیں وہ ساری انفیریئر ہیں ٹو دی ہائی کورٹ, اور سیشن جج سے نیچے جو کورٹس ہیں وہ سیشن جج کی انفیریئر کورٹس ہیں سوائے ایڈیشنل سیشن جج کو چھوڑ کے. تو اگر ہائی کورٹ کی ساری کورٹس ہائی کورٹ کی انفیریئر ہیں تو ہائی کورٹ ریویژن کے اگینسٹ ریویژن کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ لیکن لا نے یہاں پابندی لگا کہ نہیں, اگر آپ نے ایک رائٹ اویل کر لیا اب آپ اس آرڈر کے خلاف آپ ریویژن میں نہیں آ سکتے, ادر ریمیڈی جو بھی ہے آپ اس کی اویل کر سکتے ہیں. اور
ایک پارٹی ہے جس کو رائٹ آف اپیل حاصل ہے اور رائٹ آف اپیل اویل نہیں کرتی اینڈ اٹ کمز انٹو اے ریویژن. ہائی کورٹ یا سیشن جج ول ناٹ انٹرٹین دیٹ ریویژن بیکاز اس کو رائٹ آف اپیل تھا, اس نے ویو کر دیا. اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہاں سے میں آپ سے شیئر کروں گا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ مجھے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ آف اپیل تھا, آپ نے رائٹ آف اپیل ایکسرسائز نہیں کیا, آپ ہائی کورٹ میں ریویژن میں آ گئے, جج نے کہا کہ 439 سب سیکشن 5 پابندی لگاتا ہے کہ میں آپ کی ریویژن کو انٹرٹین نہیں کروں گا, کیا اس کے باوجود بھی وہ ریویژن انٹرٹین ہو سکتی ہے؟ یس. اب ڈیوائس ڈفرینٹ ہو جائے گی. ریویژن میں نے کہا نا, ایک تو سو موٹو پاور میں نے بتا دیا آپ کے پاس ہے, اور ریویژن میں کیا کرنا ہے, آپ نے جج کو بتانا ہے کہ اس کیس میں یہ سیریس انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہے, یا یہ جج صاحب نے پروسیڈنگ غلط کر دی ہے. اور میں نے آپ کو ایک بات کی تھی کہ ریویژن کین بی فائلڈ ایون بائی این ایلین. کیوں کہ ریویژن کا مقصد صرف اس کورٹ کے نوٹس میں لانا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا ہے. میرا کام میں لے اب آپ جانے, آپ کا کام جانے, کیونکہ ریویژن میں آپ کی سپروائزری جوریڈکشن ہے. آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے نیچے عدالتیں کیا کر رہی ہیں آپ کی. اگر ایک کام غلط ہو جاتا ہے, کوئی بھی سارے خاموش بیٹھے رہتے ہیں, کورٹ کے نوٹس میں نہیں آتا, تو غلط کام تو غلط رہے گا نا. سو آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو سکتی ہے کہ سر ٹھیک ہے, اس پروویژن کے تحت میرے پاس تو رائٹ نہیں ہے, اس لیے مجھے رائٹ آف ہیئرنگ بھی نہیں ہے, لیکن میری یہ پڑھ لیجئے, اس میں نے یہ سیریس انلیگلٹیز پوائنٹ آؤٹ کر دی ہیں, آپ مجھے بے شک آؤٹ کر دیجئے, لیکن اس میری پٹیشن کی روشنی میں اپنی سو موٹو پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا کام تو اتنا تھا نا. اسی لیے ریویژن میں رائٹ آف ہیئرنگ نہیں دیا گیا پارٹی کو, کورٹ کی ڈسکریشن, کورٹ کی مرضی آپ کو سنے نہ سنے, لیکن اپیل میں رائٹ آف ہیئرنگ دینا پڑے گا آپ کو, وہ سبسٹانشل رائٹ ہے آپ کا. تو یہ چیز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب بھی اس طرح کی چیزوں میں تیاری کریں تو آپ کے پاس ساری آپشنز آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اچھی وکالت تو یہ ہے کہ میں اگر میرے سامنے سچویشن آ گئی ہے, میری پارٹی نے غلطی کر دی ہے, تو اب میں اگر ہائی کورٹ جاؤں گا ریویژن میں, تو مجھے تو پہلا ناک آؤٹ یہ کرے گا کہ اٹھا کے. تو آپ اس کو اس انداز سے پریپیئر کریں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے لیگلی آپ ناک آؤٹ ہو رہے ہیں, تو آپ اس انداز سے لائیں کہ میرا کام تھا سر آپ کو بتانا کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, کسی نے چیک نہیں کیا, اب آپ کی ہائی کورٹ ہے, آپ کی ماتحت عدلیہ ہے, غلطی میں نے بتا دی ہے, سپروائزیشن ہے, تو اب آپ دیکھ لیجیے اپنی سو موٹو پاورز کے تحت. یہ سو موٹو پاورز آپ کو سول میں ملتی ہیں 115 میں سی پی سی میں. فائنلی آ جاتے ہیں ہم, پورا ٹائم ہونے والا ہے, مسلینس اپلیکیشنز کے اوپر. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سی پی سی میں ہم روز دیکھتے ہیں اپیل آ رہی ہے, ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواستات آ گئی. کرمنل میں بڑا کم مجھے ملا جب میں بینچ پہ تھا کہ کبھی کسی نے 428 میں یہ کہا ہو کہ یہ اس کیس میں ایڈیشنل ایویڈنس ریکوائرڈ تھی اور یہ بڑی ریلیونٹ تھی ٹو دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس. 428 کی پروویژن کہتی ہے کہ اپیلٹ کورٹ کو آپ ایک درخواست دے سکتے ہیں, یا اپیلٹ کورٹ خود ایڈیشنل ایویڈنس کی ریکارڈنگ کا آرڈر کر سکتی ہے. اور وہ کیسے کرے گی؟ وہ سیشن جج کو بھیج دے گی یا میجسٹریٹ کو بھیج دے گی, اور وہ پھر ایویڈنس ریکارڈ کر کے کیس کو واپس بھیجے گا, اور پھر اپیل کا فیصلہ کرے گی. اور وہ ایویڈنس اسی طرح ریکارڈ ہوگی, چیپٹر 25 سی آر پی سی کہتے ہیں, جو موڈ بتاتا ہے کہ مینرز اینڈ موڈ آف ریکارڈنگ آف ایویڈنس. تو آپ کے لیے, ایک اچھے وکیل کے لیے بالکل یہ سچویشن نہیں بنتی آپ ہینڈز اپ ہو جائیں, آپ کہیں کیس ختم ہو گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جج نے یہ غلطی کر دی, یا یہ غلطی ہو گئی, یا یہ چیز ایسی ہے جس کا ریکارڈ پہ آنا بہت ضروری ہے اور یہ میرے کیس کے میرٹ کو افیکٹ کرے گی, تو یو مسٹ پریزنٹ این اپلیکیشن انڈر سیکشن 428, جس طرح آپ سول میں کرتے ہیں, ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست دیتے ہیں. میں نے زیدی صاحب شاید ایک آدھ میں نے کیس دیکھا جس میں 428 میں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ذہن میں ڈائمنشن یہ بھی لازمی ہونی چاہیے. اور دوسری آپ کی ہے کہ اپنا 426 کیا ہے, کس چیز کی؟ بس, اور پڑھیے گا دوبارہ جا کے اچھے. سسپینشن آف سینٹینس
of suspension of execution of sentence or order. دیکھیں میں نے کہا نا پڑھنے کا مزہ تبھی آتا ہے جب کریٹیکل ہو چیزوں کو لے کے. لازمی ہے کہ آپ کی ریویژن اگر آتی ہے, سوری اپیل اگر ہائی کورٹ میں آتی ہے, اس وقت ہو سکتا ہے آپ کی سزا پوری ہو چکی ہو. غور سے سنیے گا میری بات کو. ایک سچویشن تو یہ ہو گئی کہ آپ کو سزا ہو گئی اب جیل میں, تو لا یہ کہتا ہے کہ آپ اپلائی کریں گے, وہ ایگزیکیوشن آف سینٹینس سسپینڈ ہو جائے گی. ایگزیکیوشن کا مطلب یہ کہ سزا پہ جو عمل درآمد چلا تھا وہ رک جائے گا, اور آپ کو پھر کہا آپ کو بیل پہ ریلیز کر دیا جائے گا. بیل پہ کب ریلیز ہوتے ہیں؟ جب آپ کسٹڈی میں ہو. یہ سچویشن نمبر 1 ہوگی. سچویشن نمبر 2 ہے آپ کو 1 کروڑ جرمانہ ہو گیا, عدم ادائیگی میں 6 مہینے سزا دے دی اور کہا 1 مہینے میں جرمانہ ادا کرائیں. اب آپ جیل نہیں گئے, آپ کی ایگزیکیوشن سٹارٹ بھی نہیں ہوئی ابھی, تو لا گیا کہ اپنا سینٹینس اور آرڈر. اب آپ بے شک نہیں, آپ کہیں گے سر اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیجئے کیونکہ 1 مہینے میں جمع کرانے کا حکم ہوا ہے, تو آرڈر سسپینڈ ہوگا تو میرے لیے جو ہے آسانی ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی. تو 426 میں خالی سینٹینس کی سسپینشن نہیں ہے, جس آرڈر کو آپ سیل کر رہے ہیں جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کی بھی سسپینشن. یو مسٹ نو اٹ. اور اس کے بعد اس کا اسٹیچوری پیریڈ ہے جو لا نے ڈیفائن کیا, 3 سال تک ہو تو سزا ہو, 6 مہینے, 7 سال سے ایکسیڈ کر کے ہو تو, اور لائف تک ہو تو غالباً سال, اس کے بعد اس میں 2 سال, وہ دیکھ لیے گا آپ. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ اور چیز ہے کہ اسٹیچوری گراؤنڈ پہ پہلے تو, اب تو خیر بڑا سپریم کو ججمنٹ کے بعد اب تو اسٹیچوری گراؤنڈ پہ بڑا انہوں نے کہا جی آپ نے اگر کچھ چیز نہیں ہے تو اس کو دینی ہے بیل. یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیچوری گراؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو بیل نہیں ملے گی اگر ہارڈ اینڈ ڈیسپریٹ, بھی پرانی چیزیں ہیں, ڈیسپریٹ ڈینجرس کرمنل ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اسٹیٹ صاحب نے 4 سال سزا دی ہے اور سیشن صاحب نے انہانس کیا ہے ریویژن میں اور اپیل ڈسمس کی ہے. تو اس میں ہائی کورٹ میں ہم کرمنل ریویژن میں آئیں گے یا اس کو آرڈر کو الگ سیل کرنا پڑے گا؟ سر ایشو کیا جاتے, یاد رکھیے گا, خالی نوٹس نہیں. یہ آپ اگر ہائی کورٹ میں اس کیس میں کل کو آتے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لے گا کہ کیا پراپر شو کاز ہوا ہے یا خالی نوٹس ہوا ہے. لا یہ پراپر شو کاز ریویژن آئی ہے کہ کیوں نہ آپ کی سینٹینس کو انہانس کیا جائے, اور اگر وہ شو کاز نوٹس نہیں ہے تو اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو ایڈیشنل بات کر دی. اب چونکہ انہانسمنٹ ہے یہ ریویژن میں, سو دیر فور اب ہمیں پڑھا کہ ریویژن کے خلاف ریویژن لائن نہیں کرے گی. سو یو ہیو ٹو گو انڈر سیکشن 561A اور ایٹ دی موسٹ ریڈیوشن میں آپ جائیں گے. اس میں ہاں 561A میں جائیں گے آپ. جی سر, اس میں کنسالیڈیٹ انہوں نے فیصلہ دیا ہے بے شک کیا. دیکھیے 2 چیزیں, پہلی تو یہ کہ اب اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اپیل ڈسمس ہو گئی, آپ کی سزا تو برقرار رہی اور ادھر ریویژن میں انہانس ہو گئی, ٹھیک ہے. اس اپیل کی حد تک تو آپ کے پاس رائٹ آف ریویژن ہے, لیکن ریویژن کی میں جو آپ کی انہانس ہوئی ہے اس میں رائٹ آف اپیل نہیں ہے آپ کے پاس. تو اس لیے دی بیسٹ وے فار یو ٹو فائل دی اپلیکیشن انڈر سیکشن 561 CRP جو دونوں ایونچولیٹیز کو کور کر جائے گی. پڑھ لیے گا, چھوٹی سی لینگویج ہے اس کی. دی ہائی کورٹ میں پاس اینی آرڈر ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس, بجائے اپیل کرنے کے. تو اب میرے خیال میں اگر زہری صاحب مجھ سے اگری کریں تو ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ قابل ہیں, میں تو ان کے بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, تو وہ پھر آپ کو کرنا پڑے گا. جی اینی ادر کوشچن؟ جوریسڈکشن میں ڈویژنل بینچ کوئی ہیئرنگ کرتا ہے, وہاں جو ایک ججمنٹ وہ دیتے ہیں اور اس کی سپریم کورٹ میں اپیل کا دروازہ بھی بند ہے اس سچویشن میں جو آلریڈی ڈسکسڈ ہے, پھر اس کے لیے کیا ریمیڈی بنتی ہے؟ دیکھیے جج از ہائی کورٹ, ٹھیک ہے. جو آگے لفظ استعمال ہوئے آپ نے, میں یہ کہنا ہم تھوڑا سا توجہ سنیں چیزوں کو, بڑی ہمیں خود جواب ملتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ کمپوزیشن شیل ناٹ بی لیس دین 2 ججز, یعنی 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آگے کیا لکھا ہے, when the case has been decided by the high court, سنگل جج کا نہیں لکھا وہاں. تو اگر 2 ججوں نے فیصلہ کیا ہے تو سیم ہائی کورٹ میں وہاں پہ پرووائڈ نہیں, سیم ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی, اب کمپوزیشن بڑھ جائے گی. اب 2 سے 3 ہوں گی لیکن 2 شامل نہیں ہوں گے. دیٹ ول بی دی سمپل آنسر. جی اینی ایکویٹل آرڈر پاس کرتی ہے, آ رہی ہے آواز نہیں آپ کی؟ ایکویٹل آرڈر میں کسی اور سیکشن کے تحت کوئی مسلینیس آرڈر مرج ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی پارٹی ایگریوڈ ہے تو وہ 417 میں ہی جائے گی یا ریویژن کمپیٹنٹ ہوگی؟ نہیں ہوتے ہیں وہ سارے, لیکن میں کہا اپیل آن کوشچن آف لا اینڈ فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک درخواست دی,
درخواست خارج ہو گئی. لا یہ ہے کہ درخواست خارج نہیں ہونی چاہیے تھی. تو بیسک آرڈر آپ چیلنج کریں گے تو اس میں جتنے آرڈر ہیں وہ سارے انڈر ڈسکشن آ جاتے ہیں, آپ کو ان کو انڈیپینڈنٹلی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں تھوڑا سا اسپیسیفائی مزید کر دیتا ہوں. جی. ایکیوزڈ ہے, وہ ایکویٹل اس کو ہو گئی, ٹھیک ہے. ایک کیس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی آرڈر مرج ہو گیا, تو اب وہ ریویژن میں جائے گا یا اپیل اگینسٹ ایکویٹل میں جائے گا, کیونکہ وہ ایکویٹل سے تو ایکویٹل ہو گئی نا. اگلی کیا بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی مرج, کس چیز کو مرج کی بات کر رہے ہیں؟ کیس پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر پاس ہو جاتا ہے آپ کلیئر کریں نا. ایسے آرڈر تو کیوں, ایسے آرڈر کی بات کریں گے تو ڈفرنٹ ایونچولیٹیز میں ڈفرنٹ آنسر بنے گا میرا. ٹرائل کورٹ آرڈر پاس کر دیتی ہے, ایکویٹل ہو گئی, کیس پراپرٹی کا ضبط ہو گئی یا خاموش رہی, ضبط ہو گئی, ضبط ہو گئی. اب اس کو اب ملزم نے وہ لینی ہے کیس پراپرٹی, ایسا ہی ہے. جی سر, ایکویٹل کی ہے کس نے؟ میجسٹریٹ نے. تو یہ ہوگا موڈیفیکیشن آف دی آرڈر. آپ ججمنٹ چیلنج نہیں کریں گے, اس پورشن کو چیلنج کریں گے صرف آپ. کرمنل ریویژن میں, کرمنل ریویژن میں اس پورشن کو چیلنج کریں گے کہ 516 کے تحت 17 کے تحت جج کی پاور تھی اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کرنے کی, کیس پراپرٹی کی. یہ کانفسکیشن غلط ہوئی ہے, انفیکٹ یہ پراپرٹی مجھے مل چاہیے. تو ٹو دس ایکسٹینڈ ریویژن ایکسپٹ کر کے ججمنٹ کو ماڈیفائی کیا جائے, پراپرٹی بھی دی جائے. یہ صورتحال بنے گی. لاسٹ کوشچن تھا میرے خیال میں. اب چائے کا سب کے لیے بندوبست کیا سر. تھینک یو ویری مچ. میں نے جو تھوڑی بہت میری تھی میں نے آپ سے شیئر کر دیں, نالج کہیں غلطی ہوئی ہو, کہیں ڈس ایگریمنٹ ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. وٹ ایور آئی فاؤنڈ اٹ.